ایسے دنیا کے کتے تھے بدبخت کہ جن کے لیے اللہ نے قرآن میں آیت تطہیر نازل فرمائی، جب ان کو شہید کر دیا تو شہادت کے بعد بھی ان کے دلوں میں جو جلن اور حسد کی آگ بھڑک رہی تھی، وہ جلن و حسد کی آگ ختم نہیں ہوئی، بلکہ انہوں نے علی اکبر جیسے 18 سال کے جوان کو شہید کیا، 19 سال کے امام قاسم کو شہید کیا، چھوٹے چھوٹے بچے حضرت سیدہ زینب کے بیٹے حضرت اون حضرت محمد کو شہید کیا، انہوں نے مولا علی کے بیٹوں کو شہید کیا، عباس علمدار کے بازوؤں کو کاٹ دیا، حتیٰ کہ 6 مہینے کے شہزادے مولا علی اکبر کو شہید کیا۔ علامہ عبدالسلام رضوی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ جب انہوں نے امام علی اصغر کو شہید کیا تو کس طرح شہید کیا۔ علامہ عبدالسلام رضوی کی لکھی ہوئی کتاب سے میں یہ حوالہ آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں کہ جب جنگ میں جو گھوڑوں پہ چلانے والے تیر ہوتے تھے ان میں سے ایک تیر وہ ہوتا تھا جس کی نوک ایک نہیں بلکہ 3 ہوتی تھی، تاکہ طاقتور گھوڑا جب وہ 3 نوکیلے تیر کو اپنے جسم میں پیوست پائے گا تو وہ جہاں کے وہیں ڈھیر ہو جائے گا۔ لیکن امام علی مقام کا چھوٹا شہزادہ جن کی عمر شہزادہ علی اصغر کی عمر صرف 6 مہینے کی بتائی جاتی ہے، جب شہزادہ علی اصغر کو حرملہ بن کاہل اس پلید نے لعین نے قتل کیا تو کس طرح سے قتل کیا؟ شمر کے اشارے پر کہ جو تیر گھوڑوں پہ چلائے جاتے تھے ان میں سے وہ تیر نکالا جس کی ایک نوک نہیں بلکہ 3 نوک تھی، اور وہ 3 نوک حضرت مولا علی اصغر کے حلق پر چلا دیا۔ اس طریقے سے شہید کیا ہے خاندان نبوت کے شہزادوں کو۔ کیسی دشمنی تھی، کیسا حسد تھا۔ ارے لوگ کہتے دنیا کی محبت تھی، دنیا کی محبت بھی ہوتی تو اتنی دشمنی تو نہیں ہوتی۔ حسد کس درجے کا تھا اس کو میں کیا نام دوں کہ وہ 3 نوک والا تیر ایک معصوم بچے 6 مہینے کے معصوم بچے کے حلق میں لگا ہوگا تو اس وقت اس شہزادے کے دل نے کیا کہا ہوگا۔ ہندوستان میں بسنے والے وہ قومیں جو مسلمان نہیں ہیں، اگر کسی چھوٹے بچے کو گلی میں سائیکل چلاتے ہوئے وہ گرتا دیکھ لیتے ہیں تو کافر بھی دوڑ پڑتے ہیں کہ بچہ کسی کا بھی ہے لیکن ہے تو بچہ، لیکن وہ رسول اللہ کا شہزادہ تھا جس نے بیٹیوں کو زندہ دفن کرنے سے منع کیا، جس نے چڑیوں کا گھونسلہ اجاڑنے سے منع کیا، جس نے جو ہے وہ اللہ اکبر ایک مرتبہ چڑیا کا بچہ کسی نے گھونسلے سے نکال لیا اور چڑیا مصطفیٰ جان رحمت کے ارد گرد منڈلانے لگی تو سرکار نے فرمایا کہ تم نے چڑیا کا بچہ کیوں لیا؟ تو کسی نے کہا یا رسول اللہ اس لیے کہ آپ کے گھر کے بچے کھیلیں گے۔ سرکار فرماتے ہیں کسی بچے کو اس کی ماں سے جدا مت کرو۔ آپ غور کریں، گود میں شہزادہ علی اصغر ہے اور 3 نوک والا تیر حلق میں لگا ہے اور وہ معصوم شہزادے کے حلق کو چیرتا ہوا امام حسین کے بازو میں پیوست ہو گیا ہے۔ بچے نے باپ کی گود میں ایک جھنجھری لی، امام نے اپنے بچے کو آخری ہچکی لیتے ہوئے دیکھا۔ امام آپ کے صبر کو سلام، کس منہ سے شہادت کربلا بیان کی جائے؟ اس انداز سے شہادت ہوئی۔ میں شہزادہ علی اصغر کی شہادت پڑھنے نہیں بیٹھا، لیکن آپ اندازہ کریں اس طرح سے شہادت ہوئی۔ امام حسین پاک کی بھی شہادت ہوئی۔ شہادت کے بعد ان کے دلوں کے انگارے، دلوں کا جلن ختم نہیں ہوا۔ انہوں نے سارے شہداء کی لاشوں کو خیمے سے نکال کر میدان میں جمع کیا، شہیدوں کے جسم سے کپڑے اتار لیے اور کپڑے اتار کر شہداء کے لاشوں کو گھوڑوں کی ٹانپوں سے کچلنا شروع کیا۔ وہ بدبخت شہداء کی لاشوں کو گھوڑوں کی ٹانپوں سے کچل رہے تھے اور کچھ ظالم پلید ان لوگوں نے فوج میں سے نکل کر خیموں کی طرف حملہ کرنا شروع کیا۔ جب وہ خیموں کی طرف گئے، بی بی سیدہ زینب نے کہا رکو، تم ہم سے ہمارے زیور لوٹنا چاہتے ہو، ہمارے جسم کو ہاتھ نہیں لگانا، ہم نبی کی بیٹیاں ہیں،
ہم نبی کی شہزادیاں ہمارے جسم کو ہاتھ نہیں لگانا. اور انہوں نے کہا تمہیں جتنے زیور چاہیے ہم ایک زیور بھی اپنے پاس نہیں رکھیں گے, سارے زیور اتار کر تمہیں دے دیں گے. بیویوں نے زیور اتار کر دینا شروع کیا. 7 سال کی ننھی سی بچی تھی جن کا نام سکینہ تھا. سکینہ کے کانوں میں سونے کی بالیاں تھیں. یہ بات میں آپ کو بتا دوں کہ امام حسین بہت مالدار انسان کا نام ہے. اللہ نے بڑی دولتوں سے ان کو نوازا تھا. یہ 3 دن آپ نہ دیکھے بھوک اور پیاس کے, بہت دولت مند تھے. ایک ایک فقیر کو اس دور میں 10,000 چاندی کے سکے بھیک میں دیا کرتے تھے. 10,000 چاندی کے سکے بھیک میں دیا کرتے تھے. یہ ان کی سخاوت تھی. یہ ایک سخاوت ایک الگ عنوان ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں. اس لیے ان کے گھر کی عورتوں کے پاس زیورات زیادہ تھے. خواتین نے زیورات اتار کر دینا شروع کیا. 7 سال کی بچی کے کان میں بالیاں تھی. انہوں نے سوچا یہ بچی اتار کر کے نہیں دیتی, پتہ نہیں اور کیا سوچا, اور ان ظالموں نے حضرت سکینہ کے کان سے بالی اتاری بھی نہیں بلکہ سونے کی بالیوں کو کھینچنا شروع کیا. سکینہ کے کان کٹ گئے.